جنوبی کوریا کا 8واں پوائنٹ سسٹم کے لیے درخواستوں کی وصولی سال 2025 کے لیے یہ شیڈیول جاری ہو گیا ہے۔ اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کی طرف سے کوریا HRD کے تعاون کی طرف سے یہ شیڈیول جاری کیا گیا ہے۔ سارے اشتہار کی تفصیل پڑھنا کافی مشکل ہے، کافی ٹائم لگ جائے گا، تو اس میں آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں پہلے مرحلے EPS ٹاپک اور رنگوں میں فرق کا ٹیسٹ۔ اب دیکھیں پہلے مرحلے میں آپ لوگوں کا کلر بلائنڈ کا ٹیسٹ ہوگا، تو اگر آپ لوگوں کو کلر بلائنڈ کا مسئلہ ہے تو آپ لوگ ہرگز اپلائی اس کے لیے نہ کریں، کیونکہ آپ لوگوں کا ٹائم اور پیسہ ضائع ہوگا۔ پہلے مرحلے میں کامیاب امیدواران دوسرے مرحلے کے لیے ان کو سکل ٹیسٹ دینا لازمی ہوگا۔ دوسرا مرحلہ صرف متعلقہ دستاویزات کے حامل، کام کا تجربہ، ٹریننگ، تعلیمی قابلیت وغیرہ، بلند ترین سکور کی تربیت میں منتخب امیدواران۔ یہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، کیونکہ سکور جو ہے اس دفعہ EPS ٹاپک کا وہ اوبیسلی کہ میرٹ ہائی جائے گا۔ ویسے تو پاسنگ میرٹ ہے اس کا، وہ 110 ہے، لیکن HRD اس میرٹ کو اوپر لے کے جائے گا۔ اس کی بھی ریزنز ہیں، وہ کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں پری رجسٹریشن کا شیڈول آپ لوگوں کا جو ہوگا، سب سے پہلے آپ لوگ جو قرآن اندازی میں اپلائی کرتے ہیں اس کی درخواستوں کی وصولی کی ڈیٹ ہے 14 سے لے کر 28 مارچ تک۔ قرآن اندازی کا اعلان 11 اپریل 2025 کو کر دیا جائے گا۔ قرآن اندازی میں کامیاب افراد کی رجسٹریشن کے لیے جس کی فیس آلموسٹ $28 پاکستانی 8 سے 9,000 روپیہ بنتی ہے، وہ رجسٹریشن آپ لوگوں کی 14 تا 23 اپریل ہوگی۔ اس کے بعد سیکنڈ چیز، قرآن اندازی کے بعد رجسٹریشن کے لیے آپ لوگوں کا جو پروسیس ہے وہ اس والے کالم سے سٹارٹ ہوگا۔ کورین زبان کے امتحان کے شیڈول کا اعلان 15 مئی کو ہو جائے گا۔ کورین زبان کے امتحان کا انعقاد برائے کراچی و اسلام آباد سینٹر دونوں جگہوں پہ سیم ہی ہوگا۔ مئی سے لے کر اگست تک 3 سے 4 مہینے یہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ چلے گا۔ اس کے بعد کورین زبان پہلے مرحلہ کے نتیجے کا اعلان 27 اگست کو کر دیا جائے گا۔ کورین زبان کے امتحان کے لیے CBT ٹیسٹ کے لیے کوریا HRD نے 2 جگہوں پہ سینٹر بنا دیے ہیں، کراچی اور اسلام آباد میں۔ باقی سکل ٹیسٹ صرف اور صرف اسلام آباد میں ہوگا، لیکن آپ لوگ CBT ٹیسٹ، کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ آپ لوگ اسلام آباد اور کراچی دونوں جگہ پہ دے سکتے ہیں۔ اہلیت کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہیں، آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ جس بندے کی عمر 18 سے لے کے 39 سال کے درمیان ہے، 40 تک یعنی سے کم ہو، وہ بندہ اپلائی کر سکتا ہے۔ درخواست دہندگان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدالت سے سزا یافتہ نہ ہو۔ درخواست دہندگان کے لیے ضروری ہے وہ جنوبی کوریا میں غیر قانونی طور پر نہ ٹھہرے ہوں۔ درخواست دہندگان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا پاکستان سے ایگزٹ کنٹرول لسٹ ECL پر نام نہ ہو۔ درخواست دہندگان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رنگوں میں امتیاز کر سکتے ہوں، یعنی کلر بلائنڈ کا ایشو نہ ہو۔ اور درخواست دہندگان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو جسمانی کوئی معذوری نہ ہو، پاؤں کی انگلی کٹی ہوئی، ہاتھ کی انگلی کٹی ہوئی، ریڑھ کی ہڈی مورے ہلے ہوئے ہوں، TB کا ایشو نہ ہو، یہ ساری چیزیں نہ ہوں۔ اگر آپ لوگوں میں یہ پرابلم ہے تو آپ لوگ درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ہوگی۔ درخواست دینے کا طریقہ کار جس کو ہم پری رجسٹریشن کہتے ہیں، کوریا کی جانب سے کی جانے والی قرآن اندازی رجسٹریشن میں درخواست دینے کے لیے کمپیوٹرائز پاسپورٹ کا ہونا لازمی ہے۔ پری رجسٹریشن قرآن اندازی میں شامل ہونے کے لیے صرف OEC کی ویب سائٹ پہ آپ لوگ آن لائن فارم کے ذریعے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ درخواست دہندگان کو مینوفیکچرنگ کیٹیگریز میں اسمبلی میں اپلائی کرنا ہوگا، میئرمنٹ میں اپلائی کرنا ہوگا، اور جوائنٹ کرنے میں یعنی کہ چیزوں کو جوڑنے میں اپلائی کرنا ہوگا۔ اور آپ لوگوں کی کیٹیگری بھی ہرگز تبدیل نہیں ہوگا۔ سندھ اور بلوچستان کی عوام کے لیے سہولت ہے کہ وہ OEC کراچی آفس میں اپنا CBT ٹیسٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، لہٰذا کراچی میں کورین زبان کا ٹیسٹ دینے کے خواہش مند خواتین و حضرات رجسٹریشن قرآن اندازی کے لیے آن لائن اپلائی کرتے وقت ٹیسٹ کے مقام میں کراچی منتخب کریں۔ کورین زبان کے ٹیسٹ کا مقام ہرگز تبدیل نہیں ہوگا، ٹیسٹ آپ لوگوں کا اسی جگہ ہوگا جو آپ لوگوں نے سٹی سلیکٹ کر دیا۔ OEC کی درخواست کی جو فیس ہے مبلغ وہ 1,000 روپے ہے، وہ ان کے آفیشیل اکاؤنٹ میں آپ لوگوں نے 14 تاریخ سے 28 کے درمیان میں جمع کروانی ہے۔ آن لائن کروا دیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، بائی جیز کیش کر دیں، یا لوگ ایزی پیسہ کی کر دیں، یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ٹرانسفر کر دیں، اس کا اسکرین شاٹ لے کے ان کی ویب سائٹ پہ وہ آپ لوگوں نے اپلوڈ کرنا ہے۔ درخواست پر درج معلومات یعنی نام، پیدائش اور جنس وغیرہ کوریا میں ملازمت کے لیے استعمال ہوں گی، جو کسی بھی صورت میں قابل تبدیل نہیں ہوگی۔ جب آپ لوگوں نے آن لائن فارم سبمٹ کرنا ہے، اس پہ اپنی ہر چیز ایکوریٹ دینی ہے، وہ کسی بھی صورت میں قابل تبدیل نہیں ہوگی۔ قرآن اندازی میں کامیاب ہونے کے باوجود مندرجہ ذیل رجسٹریشن نہ کروانے والے امیدواران پر HRD کی جانب سے آئندہ 2 سال کے لیے اس نظام کے تحت اپلائی کرنے پر پابندی عائد ہوگی۔ مطلب آپ لوگوں نے اپلائی کر دیا لیکن اب آپ لوگ پیپر کے لیے رجسٹریشن نہیں کروا رہے تو آپ لوگوں پہ پابندی ہوگی اگلے 2 سال کے لیے۔ رجسٹریشن
रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार। रजिस्ट्रेशन के लिए प्री रजिस्ट्रेशन यानी कुरानदाजी में कामयाब ख़वातीन और हज़रात को ओईसी की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं, जबकि नज़दीकी ऑफिस ओईसी में भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। एचआरडी कोरिया की तरफ से आप लोगों की जो फीस है पेपर में बैठने की वो $28 के मुसावी पाकिस्तानी जितनी भी रकम बनेगी वो भी आप लोगों को ओईसी की वेबसाइट से चालान फॉर्म मिल जाएगा, लेकिन 28 मार्च के बाद चीज़ें सारी अपडेट होंगी। अभी फ़िलहाल आप लोग अपनी जो चीज़ें हैं वो रेडी करने वाली हैं, उनको रेडी कर लें। फ्रेश रंगीन फोटोग्राफ जो ऑनलाइन ही अपलोड करनी है, जिसका साइज आप लोगों ने ये रखना है। ये जब आप लोग फॉर्म सबमिट करेंगे उस वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कंप्यूटराइज पासपोर्ट की बेहतरीन कलर कॉपी स्कैन शुदा कॉपी कर लें, मोबाइल से कर लें। ये भी जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म रजिस्टर करेंगे तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद ऑनलाइन दरख्वास्त पर दर्ज झैल मालूमात यानी नाम, तारीख पैदाइश, पासपोर्ट नंबर, जिन्स वगैरह कोरिया में मुलाजमत के लिए इस्तेमाल होंगी, जो किसी भी सूरत काबिल तब्दील नहीं होंगी। ये जो येलो वाला पॉइंट है, ऑनलाइन दरख्वास्त का अमल मुकम्मल करने के बाद मालूमात की तौसीक और केएलटी रजिस्ट्रेशन स्लिप हासिल करने के लिए यानी जो उन्होंने वक्त बताया है उस वक्त पर आप लोगों ने मतलूबा दस्तावेजात साथ लेकर जानी है और अपना केएलटी स्लिप वहां से आप लोगों को ले लेना चाहिए। ये सारी चीजें बाकी आप लोग खुद भी पढ़ के देख सकते हैं। वीडियो के आखिर में सबसे ज्यादा अहम पॉइंट आप लोगों ने गौर करना है, जनूबी कोरिया का पॉइंट सिस्टम बराए एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम पास कर लेना कोरिया में मुलाजमत या वीजे की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि सिर्फ टेस्ट के हतमी नताइज के ऐलान की तारीख से लेकर आगे 2 साल की मुद्दत तक आप लोगों का ये दरख्वास्त फॉर्म जॉब रोस्टर वैलिड होगा और इसके जरिए आप ईपीएस पूल में जिस तरह 17 ममालिक हिस्सा लेते हैं आप लोग जॉब लेने के अहल होंगे। कोरियन आजर अपनी तरजीहात और जरूरियात की बुनियाद पर वर्कर्स का इंतखाब करते हैं। कोरियन मालकान या आजर के अलावा कोई दूसरा तीसरा पर्सन, कोई एजेंट आप लोगों का इसमें इंतखाब नहीं करवा सकता, लिहाजा एजेंटों से बचना है। अपना मेडिकल फिटनेस देखें, इसकी सारी रिक्वायरमेंट देखें, सारी चीजों को समझ के फिर अप्लाई करें, ना कि किसी दूसरे बंदे को कसूरवार ठहराएं। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियां पैदा करे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मजीद अपडेट के साथ आपके साथ मिलेंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह निगहबान।